ایران پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں کا وقت لوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا مذاکرات سے پہلے جنگ بندی چاہتے ہیں، رکنا بہت مشکل ہوگا۔ اسرائیل ٹھیک جا رہا ہے، ایران کم اچھا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر سکے۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ اگر امریکی اثاثوں پر حملہ ہوا تو حملہ کرنے والوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ میں عراق جنگ کے خلاف تھا، ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق تلسی نے غلط کہا، ایران بہت کم مدت میں جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ روانڈا، کانگو، سربیا، کوسوو کے لیے نوبیل پرائز دو، پاکستان اور بھارت کی جنگ بند کرانے کے لیے بھی نوبیل پرائز دو۔ نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔ اگر امریکی اثاثوں پر حملہ ہوا تو حملہ کرنے والوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر حملہ کیا۔ متعدد ایرانی میزائلوں نے اہداف کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں عمارت تباہ ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایرانی شہروں میں متعدد مقامات پر حملے کیے۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے جاری ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، حیفا، نقب سمیت 6 علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے 20 میزائلوں سے گشدان، صحرائے نقب اور حیفا کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل ایران نے تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور حیفا پر 40 میزائل داغے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حیفا پر ایران کے میزائل حملے میں 27 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیل ایران میں اسپتالوں کو نشانہ بنانے لگا۔ صہیونی فوج کا تہران میں اسپتال پر ایک اور فضائی حملہ۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے ایک ہفتے میں ایران کے 5 اسپتالوں پر میزائل داغے۔ حملے میں 6 ایمبولینسز اور جامع ہیلتھ سروس سینٹر پر وحشیانہ بمباری کی گئی۔ بزدلانہ جارحیت کے ایک ہفتے کے دوران اسرائیل کی طرف سے بین الاقوامی کنونشنز کی خلاف ورزی کے 6 سے زیادہ واقعات رونما ہوئے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے نیوز بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران سے متعلق 2 ہفتوں میں فیصلہ کر لیں۔ ہماری اولین ترجیح امریکی شہریوں کی حفاظت ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ امریکی شہریوں کو سمارٹ ٹریول پروگرام میں انرولمنٹ کرانے، سفارت خانوں اور قونصل خانوں سے رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ ایران اسرائیل تنازع رکوانے کے لیے عالمی طاقتیں سرگرم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے ایران اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ انطونیو گوتریس نے کہا، ایران اسرائیل تنازع مزید بڑھا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ امن کو موقع دیا جائے، جنگ سے گریز کیا جائے، کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری میں ہے۔ ایران اسرائیل جنگ سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ روس اور چین کا ایران اسرائیل جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں روسی مندوب نے کہا، ایٹمی تنصیبات پر مسلسل حملے دنیا کو ایٹمی تباہی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اسرائیل نے امریکہ مذاکرات سے عین قبل حملہ کر کے اپنے ہی اتحادیوں کی توہین کی۔ ایران نے ہمیشہ مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی بات کی۔ چینی مندوب نے کہا، کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ ایران اسرائیل کشیدگی سے پورے خطے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ امریکی مندوب نے کہا، ایران پر حملوں میں واشنگٹن کا کوئی کردار نہیں، لیکن امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کی حمایت میں ہے۔ پاکستان کا ایک بار پھر ایران اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، اسرائیل خطے کی سلامتی، امن اور ترقی کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جنگ کو بند کرائے۔ پاکستان امن کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل اور ایران تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کا ایران میں جوہری تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش۔ رافیل ماریانو گروسی نے کہا کہ ایران میں جوہری تنصیبات پر حملوں سے آبادی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملوں سے سیکیورٹی خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ نتنز جوہری سائٹ پر پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ سربراہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا ایران میں جوہری تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش۔ ایران میں جوہری تنصیبات پر حملوں سے آبادی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔